انتقال کر جائے یا پینشن پا جائے یا چھٹی کر جائے، مجھے بتائیے ہسپتال کے مریضوں کو یہ حق ہے کہ سارے مریض اکٹھے ہو کے ایک کو ایم ایس کی جگہ پہ بٹھا دیں؟ اسکول کا ہیڈ ماسٹر مر جائے، کیا بچوں کو یہ حق حاصل ہے سارے اکٹھے ہو کے اجماع کر کے ایک بچے کو ہیڈ ماسٹر کی کرسی پہ بٹھا دیں؟ جی نہیں، کیوں؟ اس کرسی پہ بٹھانے کا حق اس محکمہ تعلیم کو ہے جس نے پہلے کو بھیجا تھا۔ دوستو، امامت ہے تکملہ نبوت و رسالت، امامت ہے رسالت کی جانشینی۔ تو میرے محترم توجہ فرمائیے، اگر رسول بندوں کے بنانے سے بنتا ہے تو امام بھی بنا لو، اگر رسالت الہی منصب ہے تو امامت بھی الہی منصب۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، العجل یا امام المنتظر، توجہ صاحبان، ایم ایس چلا گیا، دوسرا آ گیا، وہ کیا کہلائے گا؟ ایم ایس۔ وہ چلا جائے، پھر اس کی کرسی پہ تیسرا آ گیا، وہ کیا کہلائے گا؟ کیونکہ کرسی اسی کی ہے۔ پیغمبر دنیا سے پردہ فرما گئے، امامت کی سیٹ خالی چھوڑ گیا۔ اب علی مولا آئیں گے تو وہ بھی امام، حسن مجتبیٰ آئیں گے تو وہ بھی امام، حسین سید الشہداء آئیں گے تو وہ بھی امام، صاحب الزمان آئے گا تو وہ بھی امام۔ اور جب آیا اطاعت نازل ہوئی تھی، جابر ابن عبداللہ انصاری نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، صاحبان امر کون ہیں جن کی اطاعت ہم پہ فرض کی گئی؟ سرکار دو عالم نے امیر المومنین سے لے کے امام ہادی مہدی تک ایک ایک امام معصوم کا نام، کنیت، لقب ذکر کر کے فرمایا، یہ ہیں تمہارے صاحبان امر۔ 255 ہجری جمعرات کا دن جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہیں، میں امام حسن عسکری کے گھر آئی اور جب میں شام کو جانے لگی تو امام نے فرمایا، پھوپھی اماں، آج رات آپ میرے گھر میں قیام فرمائیں۔ کیوں بیٹا؟ فرمایا آج حجت خدا کی آمد کی شب ہے۔ جناب حکیمہ خاتون حیران ہو کے پوچھتی، بیٹا تیرے کس حرم سے؟ فرمایا نرجس خاتون کے بطن سے۔ جناب حکیمہ خاتون دوڑتی ہوئی جناب نرجس کے پاس آئیں اور پھر امام عسکری علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی، عرض کی، بیٹا میں تو نرجس میں بچے کی ولادت کے کوئی آثار نہیں پاتی۔ سرکار امام عسکری نے فرمایا، نرجس مادر موسیٰ کی مثل ہے۔ نرجس مادر۔ دوستو توجہ فرمائیے، امام کے لیے مشکلات کتنی تھیں۔ امام رضا علیہ السلام کے بعد جتنے ائمہ گزرے، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری علیہ السلام عباسیوں کے تحت نظر رہے۔ عباسیوں نے مدینے نہیں رہنے دیا، اپنے پاس بلایا، تحت نظر رکھا۔ سن چکے تھے یہ روایات کو پیغمبر کی زبان اقدس سے جو نکلی تھی کہ ان ہستیوں کا فرزند ہوگا مہدی جو ظالم جابر حکومتوں کا خاتمہ کر کے عدل و انصاف کو دنیا میں رائج کرے گا اور عدل و انصاف کی حکومت ہوگی۔ ظالم سمجھتے تھے جس طرح نجومیوں نے فرعون کو بتایا تھا نا، ایک بچہ پیدا ہوگا تیری حکومت کے لیے خطرہ بنے گا، یہ سمجھتے تھے حسن عسکری کا لال ہماری ظالم حکومتوں کے لیے خطرہ بنے گا۔ امام کو تحت نظر رکھا اور گھروں میں جاسوس مقرر تھے کہ وہ حجت خدا دنیا میں نہ آنے پائے۔ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، مَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ دشمن بھی ایک تدبیر چلتے ہیں، ہم بھی ایک توڑ رکھتے ہیں۔ امام علیہ السلام کے لیے جو مشکل تھی وہ یہ تھی، حضرت ولی یاسر کی ولادت کا دنیا کو بتانا بھی تھا اور ان کے ولادت کے راز کو مخفی بھی رکھنا تھا۔
اور امام نے پھر اس قدر مخفی رکھا کہ جناب حکیمہ خاتون جو جناب نرجس خاتون کی معلمہ امام نے بنائی تھی، بی بی نے جتنے معارف اسلام اور معارف دین سیکھے ہیں جناب حکیمہ سے سیکھے تھے، جناب حکیمہ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ حجت خدا کی آمد کی شب۔ جناب حکیمہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رات امام حسن عسکری کے گھر میں گزاری، معمول سے پہلے میں نماز تہجد کے لیے بیدار ہو گئی، نرجس کے پاس گئی، کوئی آثار مجھے نظر نہیں آئے، نماز تہجد سے فارغ ہو گئی، باہر نکل کے دیکھا صبح صادق ہو چکی تھی۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہوا ہو کہ میرے بیٹے امام نے مجھ سے کوئی مذاق کیا ہو۔ جناب حکیمہ کی روایت کہتی میرے دل میں یہ خیال آنا تھا، پس پردہ سے آواز آئی، پھوپھی اماں شک نہ کرو، حجت خدا کی آمد کا وقت قریب آ گیا۔ حجت خدا کی آمد کا وقت قریب آ گیا ہے۔ بی بی کہتی بس پھر وہ جب مرحلہ آیا کہ نور خدا دنیا میں جلوہ گر ہونا تھا، میری نگاہوں کے سامنے ایک نور کی چادر تن گئی، میں نرجس کو دیکھ نہیں سکتی تھی۔ میں نے یہ کیفیت امام عسکری کی خدمت میں عرض کی، انہوں نے فرمایا پھوپھی اماں بس وقت آ گیا ہے، آپ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کریں۔ بی بی حکیمہ کہتی ہے میں نے انا انزلنا کو پڑھنا شروع کیا، میں سن کے حیران رہ گئی، نرجس کے بطن میں جو بچہ تھا میرے ساتھ ساتھ وہ بھی سورہ قدر کی تلاوت کر رہا۔ جب نور کی چادر ہٹی کیا دیکھا، ایک بچہ ہے جس کی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکی ہوئی ہے، شہادت کی انگلی بلند کی ہوئی اور کہہ رہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا جد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ۔ اور پھر امام حسن مجتبیٰ سے لے کے امام حسن عسکری تک ایک ایک امام معصوم کی امامت کی گواہی دی صاحب العصر والزمان۔ اور پھر یہ جملے کہ اللہم انجز لی ما وعدتنی، پروردگارا میرے آنے پہ جو تو نے وعدے کر رکھے ہیں اب ان وعدوں کو پورا فرما۔ سرکار عسکری علیہ السلام نے فرمایا پھوپھی اماں لاؤ میرے بیٹے کو۔ جناب حکیمہ فرماتی میں صاحب الزمان کو اٹھا کے لے گئی، میں نے کیا دیکھا، شانوں پہ یہ آیت لکھی ہوئی تھی قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، مٹ گیا، اور یقیناً باطل مٹنے والی شے ہے اور باطل کو مٹنا ہے۔ امام عسکری علیہ السلام کی خدمت میں لے کے گئی جب بیٹے کو، حضرت ولی عصر کے ایام کو کلندر سے منسوب کر دی۔ امام زمان کی ولادت کے جشن چھوڑ دیے، شام کلندر منائی جا رہی ہے، جس نے کلندر منائے جا رہے ہیں۔ جی آپ دیکھ رہے ہیں جھولے لال اور لال رنگ کے جھنڈوں سے یہ بازار سجے ہوئے ہیں، ان جھنڈوں پہ صاحب الزمان کا بھی ذکر کیا جا سکتا تھا۔ نہیں سمجھتے ہو امام زمانہ ہے کون؟ ولی نعمت ہے، ولی نعمت۔ سمجھتے ہو ولی نعمت کیا ہے؟ تیرا ایک ایک سانس مقروض ہے صاحب الزمان کا، تیری زندگی، تیری عزت، تیری شان، تیری شوکت، تیرا مال، تیرا کاروبار، تیرا پوسٹ، تیرا منصب، تیرا عہدہ، تیری اولاد، تیرا گھر بار، یہ مجلس پہ اکتفا نہ کرو، یہ جشن مناؤ اور عید مناؤ جس طرح منانے کا حق ہے، یوم اللہ ہے یہ آج کا دن۔ کیا ہم وہ فرمانے امام نہیں پڑھتے؟ امام نے فرمایا تھا 2 عیدیں تھیں مسلمانوں نے ہماری، تو وہ عیدیں چھین لیں ہم سے۔ رمضان والی عید بھی آل محمد کی نہیں رہنے دی اور قربان والی عید بھی آل محمد کی نہیں رہنے دی۔ وہ امیر المومنین کی شہادت ہے، وہ سفیر حسینی کی شہادت ہے، یہ ایک عید ہے جسے عید کے طور پہ منانا چاہیے۔ ماں باپ اولاد کے لیے نئے کپڑے سلنے، دیکھیے پاک پیغمبر نے اور ائمہ کی سیرت میں ایام کو منانے کا اور ایام کو یاد رکھنے کا درس دیا۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام عید غدیر کا دن آتا تھا تو دوستوں کے لیے انگوٹھی تحفہ میں دیتے تھے تاکہ